بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، حوالہ ہزارہ کے ساتھ آپ کا میزبان مہر سیماب ایک بار پھر حاضر ناظرین۔ اس طرح حوالہ ہزارہ میں ہم بات کرتے ہیں ہزارہ میں مختلف ضلعوں میں جا کے وہاں کے مسائل کے بارے میں، جس طرح کہ ہمارا آج دوسرا پروگرام ہے۔ ہم مختلف اداروں میں جا کے وہاں کے اداروں سے جتنی ہم نے مختلف جگہ پہ ہم گئے، عوام نے جو شکایات اداروں کے حوالے سے کی یا ان کے جو مسائل تھے وہ ہم نے سنے، اور یہاں پر اداروں سے ہم پوچھیں گے یہاں کے جو ذمہ داران ہیں کہ وہ مسائل کہاں تک حل ہوئے اور کہاں تک نہیں ہوئے۔ اس طرح ہم آج موجود ہیں ٹی ایم اے ہری پور میں۔ ٹی ایم اے ہری پور میں ہم مختلف ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، یہاں پر بات کریں گے یہاں کے ذمہ داران سے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، بالکل جس طرح کہ ابھی ہم نے سٹارٹ میں آپ کو کہا، آج ہم موجود ہیں ٹی ایم اے ہری پور۔ جس طرح کہ ہم گزشتہ پروگرام میں بھی ہم جو ہے حلال فوڈ کے حوالے سے ہم نے بات کی، ان کی کارکردگی آپ کو دکھائی کہ حلال فوڈ کیسے کام کرتا ہے اور ہری پور میں ان کے آنے کے بعد کیا کارکردگی تھی۔ لیکن آج ہم موجود ہیں ٹی ایم اے۔ ٹی ایم اے میں ہم آج ابھی اس وقت موجود ہیں ٹی او آر ابرار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں ناظرین، جس طرح کہ ٹی ایم اے کی کچھ ریونیو جو ہوتا ہے وہ آن سورسز پہ ہوتی ہیں، تو آن سورسز کے حوالے سے یہاں کے ٹی او آر سے ہم تفصیلات لیں گے کہ ہری پور میں اگر دیکھا جائے یہاں پر سورس آف انکم جس طرح کے کوئی گرانٹس ملتی ہے، اس کے علاوہ یہاں پر ان کی اپنی آن سورس جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہم ٹی او آر صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ٹی ایم اے جو ہوتی ہیں، جو بھی پورے صوبے میں جو بھی ہوتی ہیں، یہ موسٹلی اپنے سیلف فائنانس فنڈ جنریٹنگ ایجنسی ہوتی ہیں، تو یہ زیادہ تر اپنے ٹیکسز خود لگاتی ہیں، عوام کے مشورے سے لگاتی ہیں۔ اس کا ایک پراپر میکنزم ہے، ہم اخبار میں ایڈورٹائز کرتے ہیں، اس سے جو پھر لوگوں کی آبجیکشن سجیشن لے کے تو پھر اس کے سب سے کنسنسس ڈیولپ کر کے پھر ٹیکس لگاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے چھوٹے بڑے کوئی 18 آن سورس ہیں جو چل رہے ہیں، جس میں ہمارے رینٹ آف شاپ ہے، کیٹل فیئر ہے، اڈا فی ہے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں۔ لیکن ہمارے جو دو مین تھے، ایک لائسنس فی اور 2% میوٹیشن فی، وہ گورنمنٹ نے کووڈ کی وجہ سے سسپینڈ کیے ہوئے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ ہمیں گرانٹ بھی دے رہے ہیں، تو لیکن وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے گورنمنٹ نے ختم کیے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم اچھی ریکوری کر رہے ہیں، ٹھیک چل رہا ہے۔ اچھا ابرار صاحب، میں ایک یہاں پر بات کرنا چاہوں گا، جس طرح کہ ہم گراؤنڈ پہ اگر میں بات کروں، میں نے کافی پروگرامز کیے، اگر جہاں بھی ہم گئے، بازار میں گئے، تاجروں سے ہماری بات ہوئی تو وہ ایک گلہ کرتے ہیں ٹی ایم اے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ تو ٹیکسز لے لیتے لیکن وہ مراحت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ ٹیکس لیتے ہیں تو ان کو وہ سہولیات جس کا ٹی ایم اے کو دینا چاہیے، تو وہ کیوں گلہ کرتی ہیں؟ کیا ان کو گرانٹ لے کے آپ کدھر لے کے جاتے ہیں؟ انفیکٹ تو معذرت کے ساتھ کہ شہری ہمارے یا تاجر کو ہمیں کوئی ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، اس ٹائم پہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہم انہیں جو واٹر دے رہے ہیں اپنا یہ کلین ڈرنکنگ واٹر جو ہر گھر تک جا رہا ہے، 150 روپے ہم چارج کر رہے ہیں، جس پہ ہمارے اپنے اخراجات 1200 سے زیادہ آتے ہیں، یعنی کہ ہمارے ٹوٹل 12 کروڑ روپے پر اینم خرچہ ہے، 2 کروڑ ریکوری ہوتی ہے، 10 کروڑ کی ہم ہر سال سبسڈی دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سبسڈی ایک چھوٹے سے ادارے کی طرف سے عوام کو۔ سبسڈی کہاں سے لاتے ہیں؟ آپ کو صوبائی گورنمنٹ؟ یہ ہمارے دوسرے دیگر سورسز بھی ہوتے ہیں، کوئی پروونشل گرانٹ بھی ہوتی ہے، پھر وہاں سے میٹ آؤٹ کرتے ہیں ہمارے ایکسپینسز۔ اس کے علاوہ باقی جو اسٹریٹ لائٹ ہے وہ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں، فائر فائٹنگ جو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں ہم، کلیننس جو ہے ہمارے سویپرس ارلی ان دا مارننگ بازار میں آ جاتے ہیں وہ فری دے رہے ہیں۔ مطلب یہ تو بالکل اس کے ایز کمپیئر ٹو آپ چلے جائیں کسی کے بیریا ٹاؤن میں چلے جائیں، وہاں منیمم 5-6 ہزار روپے پر منتھ وہ چارجز لیتے ہیں، یہ اسی طرح کہے گا۔ اچھا، آپ نے چارجز کی بات کی تو یہاں پر اگر دیکھا جائے، شروع میں نے جو یہاں پر دیکھا، ایک شاپ 700 پہ بھی لگی تھی، 1000 پہ بھی لگی تھی، لیکن آگے وہ رینٹ آؤٹ پہ جو ہے ہزاروں میں دے رہے ہیں، تو کیا اس پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے کہ جس طرح کہ ابھی ریسنٹلی ہم دیکھیں یہاں پر کچھ پلازے بھی بنائے ٹی ایم اے نے، تو کس ریشو سے آپ پھر اس کو کرایہ لیتے ہیں؟ کچھ وہی پرانے ریٹ ہوتے ہیں یا کوئی ٹائم کے ساتھ بڑھاتے بھی ہیں؟ یہ کافی پرانے کرایہ دار ہیں ہمارے، جس ٹائم انہوں نے دکانیں لی تھی اس وقت ان سے پریمیم لی گیا تھا، اب بھی ہم ایک انشاءاللہ نیا پلازہ بنا رہے ہیں، وہ جو کنسٹرکشن کاسٹ ہوتی ہے، جو پگڑی ہوتی ہے، وہ ہم لیتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ اونر تو وہ پیسے نہیں لے رہا ہوتا، اس لیے وہ ہینڈسم کرایہ لیتا ہے، لیکن اب ہمارے کرایہ اتنے کم نہیں رہے ہیں، دوسرے پرائیویٹ سے ہم کم نزدیک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ہم نے پیچھے ریوائز کیے تھے۔ نارملی ہم 10% اینول انکریز کرتے ہیں، یہ 2-3 سال پہلے ہم نے 50% انکریز کی ہیں، اب نزدیک پہنچ چکے ہیں پرائیویٹ لوگوں کے۔ پھر میں ایک بار آپ سے لاسٹ میں ناظرین کو جیسے وہ گلا، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ گراؤنڈ پہ جو میں نے شروع میں بھی بات کی، لیکن ایک بار پھر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سہولیات آپ اس سے ایگری ہیں کہ جو آپ یہاں پر کوئی بھی
ٹی ایم اے جیسے اب کام کر رہی ہے، چاہے جس طرح بھی آپ نے کہا ہم اسٹریٹ لائٹ دیتے ہیں، فائر بریگیڈ کا دیتے ہیں، سارا کچھ، تو کچھ وہ گلے کرتے ہیں. گلے اس میں ان کی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگر وہ ٹیکسز لے رہے ہیں تو وہ سہولیات گراؤنڈ پہ نہیں ہوتی. جس طرح میں صفائی کی بات کروں یا کسی اور بات کروں، تو کیا آپ مطمئن ہیں اس سے؟ ہاں جی، یہ گزشتہ کچھ ٹائم سے تو ہماری 2 ٹیمیں ہیں، ڈے اینڈ نائٹ وہ سروس کر رہی ہیں. رات کو بھی کلیننس کے لیے ہماری ٹیم لگی ہوتی ہے. تو بندہ جو ہے اللہ سے خوش نہیں ہوتا تو چھوٹے سے ادارے سے کیا خوش ہونا ہے، لیکن ہم میکسیمم سہولتیں دے رہے ہیں. اور میرے خیال میں علی پور جو ہے آپ کمپیئر کریں دوسرے پورے ڈویژن میں دیکھیں، بلکہ میں کئی دفعہ پنڈی جاتا ہوں، بڑے شہروں میں دیکھتا ہوں، ان سے الحمدللہ ہمارا بہت اچھا نظام ہے. مونسون بارشیں جب ابھی ہونے جا رہی ہیں جولائی اگست میں، ابھی سیزن شروع ہوگا، تو یہاں پر تاجر یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ دریاب مطلب سیلاب کا منظر ہوتا ہے بازاروں میں، روڈز پر. تو اس کے لیے ابھی سے کچھ اقدامات کیے ہیں آپ نے، جیسے صفائی نالوں وغیرہ کے لیے، اس کے لیے کچھ کام ہوئے؟ یہ اس طرح ہے کہ واقعی یہ ایشو تھا، اس سے پہلے تھا، لیکن اب جو ہے ہماری گورنمنٹ نے ہی کیا ہے کہ یہ جو NHA کا روڈ ہے اس کے دونوں طرف پہ ایک بڑے نالے بنا رہے ہیں. پہلے یہ چوک ہو جاتے تھے، پانی ریز ہو جاتا تھا، وہ سیلاب کی شکل ہو جاتی تھی. اب ہوپ فلی امید ہے کہ اس دفعہ نہیں ہوگا. جی ناظرین، بالکل یہاں پر جس طرح تاجر گلا کرتے تھے کہ ٹی ایم اے ہم سے پیسے تو لیتی ہے لیکن اس کے اگینسٹ جو سہولیات ہیں ہمیں نہیں ملتی. جس طرح ابھی میں نے ایک مین ایشو اب جیسے بات کی، یہاں پر اگر مونسون بارشیں بھی ہونے والی ہیں تو بارشوں میں تاجروں کو یا آنے والے جو کسٹمرز ہوتے تھے بازاروں میں یا روڈ پہ دیکھیں تو اس کے لیے نالیوں سے جو گند ہے وہ نہیں اٹھایا جاتا. جس طرح ابھی نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر ٹی او آر سب کام کریں گے، اور اس طرح ہم ناظرین آگے جائیں گے، مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ. جی ناظرین، ہم جس طرح موجود ہیں آج ٹی ایم اے میں، تو ٹی ایم اے میں اس وقت ہم موجود ہیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. یہاں پر ہمارے ساتھ فائزہ یعقوب موجود ہیں. وہ ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہاں پر جس طرح کے اربن ایریاز ہو گئے ہری پور کے، یا کہیں بھی کوئی بلڈنگ بنتی ہے یا کوئی گھر بنتا ہے تو اس کے لیے نقشہ لازمی ہے. تو اس حوالے سے ہم پوچھیں گے کہ یہاں پر جو مینٹیننس یا کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی کام ہو رہا ہے یا اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں یا کوئی تبدیلی لا رہے ہیں، تو اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ایسا ہے کہ پہلے تو جیسے 2017 کے رولز فالو ہو رہے تھے، بائی لاز جو KPK کے ماڈل بائی لاز ہیں، تو لاسٹ ایئر پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ چیزیں زیادہ اسٹرکٹ کر دی گئیں، کچھ فارمز، کچھ ایسی چیزیں آ گئیں جن کو اب ہم پریکٹس کر بھی رہے ہیں، اور ون ونڈو آپریشن سٹارٹ کر دیا جو لوگوں کی بھلائی کے لیے. پہلے ان کو فائل کے ساتھ بہت زیادہ خوار ہونا پڑتا تھا، اب یہ ہے کہ وہ آتے ہیں ون ونڈو میں ان کی فائل سبمٹ ہو جاتی ہے. مطلب پہلے بالکل مینولی لوگ آتے تھے، اس کو بنا کے بڑا لمبا پروسیس ہوتا تھا. اب اگر کوئی بندہ گھر بنانا چاہے، بلڈنگ، اس کے لیے کیا تھی؟ پہلے یہی تھا کہ جب لوگ آتے تھے تو کوئی ٹائم ڈیفائنڈ نہیں تھا. ابھی یہ ہے کہ ٹائم ڈیفائنڈ ہے. اگر کوئی ریزیڈینشیل لے کر آ رہا ہے اپنی فائل ہے تو اس کی 15 ڈیز میں ہو جاتی ہے اپروو، ود ان 15 ڈیز. اور اگر کوئی کمرشل ہے تو 30 ڈیز میں ہو جاتی ہے، سوائے اس کو کہ اگر اس میں کوئی ایسا ایشو ہے کہ ہم اس کو فائل واپس کرنی پڑے. تو یہ اب پروسیس کافی سموتھ چل رہا ہے، اور لوگ بھی کافی، شروع میں تھا تھوڑا سا لوگوں کو سمجھنے میں ایشو تھا، نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن اب چیزیں کافی سموتھ جا رہی ہیں. یہ جیسے بھی آپ نے کہا 13 ڈیز اور 15 ڈیز، اس سے پہلے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی گھر بناتا تھا، اگر نقشہ جات چیک کرنے والے جاتے تھے تو ان سے ہم بات کرتے کہتے ہیں ہمارے اپروو ہی نہیں ہو رہے، بڑا ٹائم لگ رہا ہے. تو وہ کیا ریزن تھے؟ مطلب کیا کون سی چیزیں کی وجہ سے رک جاتا ہے؟ کیا خیال رکھنا چاہیے ان کو؟ تھوڑا سا کیا بتائیں کیوں ان کے اپروو نہیں ہوتا؟ بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ بلڈنگ بائی لاز ہوتے ہیں، یعنی رولز ہمیں بتا دیے جاتے ہیں کہ ان رولز کے حساب سے اس بلڈنگ کو ہونا چاہیے. اس میں بھی تھوڑی بہت امینڈمنٹس کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹیکنیکلی ہم کہاں پہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اگر وہ چیز کہیں بھی اس پہ فالو نہیں کری، مطلب ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو پاس کر ہی نہیں سکتے. پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جتنا ایز دے سکیں نا، ہم اسی میں سے ان کو تھوڑا سا امینڈمنٹ کر کے آگے چلاتے ہیں. لیکن اگر جیسے اب آپ کمرشل میں دیکھ لیں، اگر اس نے بالکل پارکنگ نہیں دی، پلازا بنا دیا، پارکنگ نہیں ہے، تو ہم اس کو کسی صورت نہیں آگے کر سکتے. وہ فائل واپس ہو جاتی ہے جب تک اس آپ نے یہ ابھی بات کی. میں کافی جگہ پہ گیا، یہاں پر اکثر دیکھنے میں آیا نہ ان کے پاس پارکنگ نہ کچھ. تو وہ جو پرانی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں سو بنی ہوئی ہیں، نہ ان کو کوئی ٹی ایم اے کرا رہی ہے نہ کچھ ہٹا رہا ہے. اچھا یہاں پر میں آپ سے اگر جو کوئی لائسنس وغیرہ نہیں بنا، یا سوری میں یہاں پر بتاؤں کہ نقشہ کوئی نہیں بناتا، گھر بنا لیتا ہے یا کوئی بلڈنگ جیسے بھی آپ نے کہا بنا لیتا ہے، تو وہ پھر کیسے، مطلب ان کے لیے کیا کوئی فائن ہے؟ کوئی ان کے لیے کیا آپ کے پاس رول ریگولیشن یا کوئی ایسا کیا کوئی ہے ایکٹ کہ اس بلڈنگ کو یا گرایا جاتا ہے یا اس کو دوبارہ نقشہ بنانے پہ مجبور کیا جاتا ہے؟ تو جنہوں نے نہیں بنائے ہوئے ان کے لیے کیا میسج؟ ان کے لیے یہ کہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ریگولرائزیشن کہتے ہیں، یعنی ان بلڈنگ کو ریگولرائز کرنا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے نقشہ، بے شک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، وہ نقشہ لے کر آتے ہیں،
اور ہم یہاں اس کو چیک کرتے ہیں. پھر اسی طرح اکارڈنگ ٹو بائی لاز. اچھا اس میں بھی پھر سیکشنز آ جاتے ہیں وائلیشن کے, یعنی بلڈنگ میں وائلیشن کتنی ہو رہی ہے. وائلیشن میں بھی آپ کے سیکشنز ہیں, مطلب آپ کی اگر بہت زیادہ وائلیشن ہے تو آپ کے پاس ڈیمولش کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا کچھ وائلیشنز ایسی ہیں مائنر وائلیشنز جن کا آپ اگنور کر سکتے ہیں یا نیگوشیبل ہوتی ہیں نا. تو اسی طریقے سے ہم چلتے ہیں کہ جو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکیں کرتے ہیں, جہاں پہ اس چیز کو ٹھیک کرانے کی ضرورت ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ٹیکنیکل ہو جاتی ہیں نا, تو اس کو پھر ہم اسی حساب سے دیکھ کے سیٹ کروا لیتے ہیں کہ تھوڑی بہت بجائے اس کے کہ ہم پوری بلڈنگ کو گرا دیں, ہم اس میں تھوڑا بہت امینڈمنٹس کر کے بائی لاس کو بھی سیو کریں اور اس بلڈنگ کو بھی سیو کریں اور پروسیس بھی چلے. کہ اگر ہم بالکل ریلیکٹنٹ ہو جائیں گے تو وہ بلڈنگ تو بن چکی ہے اور وہ ہمارے اینڈ پہ ایک چیز آ جائے گی کہ ہم اس کو پروسیس ہی نہیں کر رہے نا, لوگوں کو وہ والا کمفرٹ دے ہی نہیں رہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس حد تک ہو سکے. پھر بھی کچھ بلڈنگز ایسی ہوتی ہیں جو کسی صورت بھی اس پروسیس میں نہیں آ سک رہی ہوتی, اس میں پھر یہ کہ کام رکوا دیا جاتا ہے. جو بھی کنسٹرکشن ہے یا اگر بلڈنگ آلریڈی اس میں کام چل رہا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے. جی بالکل ناظرین, آپ نے یہاں پر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یہاں پر ہیڈ فائزہ یعقوب صاحب سے ہم نے بات کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر جس طرح کہ اس سے پہلے کوئی نقشہ جات بناتا تھا اپنے گھروں کا یا بلڈنگ کا, بالکل اس پہ کافی ٹائم لگ جاتا تھا. اور یہاں تک کہ جیسا کہ یہاں پر ہری پور میں کچھ بلڈنگیں ایسی بھی ہیں جس سے ابھی انہوں نے بات کی, پلازے یا کچھ ایسی بھی ہے جن کے سامنے پارکنگ نہیں, پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے کافی مسائل جو ہے ٹریفک کی وجہ یا پیدل جانے والے لوگوں کو بھی ہوتا ہے. تو بالکل جس طرح انہوں نے کہا, طریقہ کار بتایا کہ کوئی بھی اگر بلڈنگ بنانا چاہے یا کوئی یہاں پر گھر بنانا چاہے تو سب سے پہلے ان کو نقشہ لازمی اپروو کرنا چاہیے. اس کا جو انہوں نے ابھی بتایا کہ نیا جو ابھی یہاں پر اس کا طریقہ کار ہے بہت ہی سمپل ہے اور ود ان 13 اور 15 ڈیز میں وہ ہو جاتا ہے. نا جس طرح ہم آگے جائیں گے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, جس طرح کہ ہم نے ابھی ٹی او آر صاحب سے بات کی, ابرار صاحب سے, اس کے بعد ہم ابھی موجود ہیں چیف آفیسر ٹی ایم اے ہری پور. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابرار تنولی صاحب جو کہ یہاں پر سینیٹیشن اور گاربیج کا جو میں آپ کو ایشو بتاؤں جس طرح کہ ہزارہ بھر میں بہت زیادہ ہے, ہری پور میں اس کے حوالے سے چیف آفیسر صاحب نے کیا اقدامات کیے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا میرا نام محمد ابرار ہے, چیف آفیسر ٹی ایم اے ہری پور. صفائی گاربیج دے والے نال اسی گل کرنے ہیں کہ ہری پور وچ 4-5 سال پہلے تو ہن مزید بہتری آئی ہے. جگہ جگہ پہ ڈسٹبن رکھے دین, مین روڈاں تے اساں نے بڑی مطلب بڑے ڈسٹبن رکھے دین اور جڑے عام محلیاں وچ اساں دی 3 یونین کونسلاں جڑیاں نے اس وچ اساں چھوٹے ڈسٹبن دا استعمال. اچھا ابرار صاحب, جس طرح تساں گل کیتی گاربیج وغیرہ چانے رکھی دین, ٹھیک ہے, آپ تساں کول ٹی ایم اے دے مختلف جگہ تے اسٹاف بھی موجود ہو سی. میں دسو جتنا کچرا ہری پور دا ڈیلی دا کدھر تسی کھڑ کے مطلب ڈمپ کر دیو؟ یہ اساں دے ڈمپنگ پوائنٹ ہیں جگہ جگہ پہ. اساں نے جگہ اچھا ڈویاں خشکی اساں نے ڈمپنگ گراؤنڈ رکھے دے تے اور اس کے علاوہ 2-3 ڈمپنگ گراؤنڈ ہے سندیاں, وہ اسی اتھے جل کے مطلب کھڑا کر کے ڈمپنگ کر کے بہترین اس نال اساں اتھے مٹی شٹی پا کے. لیکن لوگ یہ گلا کر رہے ہیں کہ یہ جتنا کچرا ہوندا ہے انج مطلب بدبو پھیلاندا ہے, تسی کور نہیں کرتے, اس طرح آخر جی اسی مٹی پانے ایک مختلف جگہ تے. بس وہاں کمپلیناں بھی آئی ہیں کہ تساں نے انہاں چیزاں وہاں صحیح پراپر تساں جل کے چیک کیتا ہے, جل کے آپ مطلب جس طرح کہ تساں تے چلو اتھے اوکے رپورٹ ملدی ہو سی, تسی خود انہاں سائڈاں وزٹ کیتا ہے کہ تساں نے؟ جی اسی وزٹ کرنے ہیں ہر دوسرے دن تیسرے دن اسی سائڈاں جل کے وزٹ کرنے ہیں, ڈمپنگ گراؤنڈ بھی چیک کرنے ہیں اور محلیاں وچ بھی اسی چیک کرنے ہیں. 4-5 سال پہلے دا بھی ریکارڈ چیک کر کے نو ہن موجودہ جڑے 6-7 مہینے ہو گئے اس طرح ریکارڈ سال 2 ہو گئے, اس طرح ریکارڈ 2 سال دا ریکارڈ چیک کر کے نو اور بڑیاں ڈسٹبناں دیتیاں. یہ تو تساں بالکل دستے ہو پہ, لیکن لوگ پھر کیوں اسی جس ٹائم وہنے ہیں اسی گل کرنے ہیں, چاہے بازاراں میں جلاں چاہے محلیاں میں جلنے ہیں, لوگ ایک ہی گلا کرتے ہیں کہ اتنے گند نہیں چاہتے ٹائم ہوتے آیا وہ لوگ صحیح نہیں ہے. تسی پہ آختے ہو مطلب کہ ناظرین کہ پیغام دسو کہ جس طرح گند نہیں چاہنے ہوندا اس طرح کس طرح رابطہ کرنا چاہیے؟ نہیں ہون تو اساں نے 2 شفٹاں شروع کی دیاں. شہر دی حد تک تو چلو میں منسا, میں خود بھی وزٹ کیتا ہے شہر چاہنے ہوتا ہے, میں سائڈ ایریاز دی گل کر رہا ہوں. مطلب میں اس طرح مثال تساں دیواں کہ ادھروں تسی بھی آندے ہو خانپور روڈ سائڈ تے ویندے ہو یا کھلابٹ سائڈ تے, چلو ادھر دوسرا ڈپارٹمنٹ, لیکن مختلف مین جڑی تہاڈی اشاراں تے صاف رہندیاں نے انہاں دیہڑاں جس طرح گل کیتی. پر سائڈ ایریاز دا کیا آخسو اتھے لوگ جڑے ڈیوٹیاں لائی دے نے وہ نہیں پہنچتے ٹائم ہوتے تے کچرا اکثر دوسرے دن تیسرے دن چایا جلدا ہے, اس پہ کتنی صداقت؟ وہ بھی اسی شہر دا ایریا صاف کر کے ہر دوسرے دن یا تیسرے دن ایک ٹیم ایک سائڈ ایک گراں اندر پہ چھوڑنے, ادھر ساری صفائی مطلب ستھرائی کرانے. جس طرح کوٹ نجیب اللہ سائڈ در بھیجنے ہیں, کانگڑے در بھیجنے ہیں, اس طرح کھلابٹ بھیجنے ہیں, اس طرح سرسالہ علی خان
اس طرح اسی ہر دوسرے تیسرے دن ایک سائڈ اسی مطلب کلیئر کرنے. اچھا ایک لاسٹ کوشچن ہے میرا. جس طرح میں گل کراں اتنے اکثر کمپلین ہوندی ہے کہ تربیلا جھیل جڑا اتوں کچرا ویندا لوگ اتنے جل کے دوڑاں پہ سٹ چھوڑ دین, اگے پیچھے کچرا سٹ چھوڑ دین, تے یہ گل مطلب جتنا کچرا ہے وہ ڈیم میں جلدا ہے اس وچ کافی نقصانات ہوئے. پہلے بھی کیونکہ جس طرح میں دستا جلا کہ اکثر روڈاں تے پانی نہ لے جڑا گند ہوندا ہے اس ٹائم تے نہیں چایا جلدا. جس طرح مونسون بارشاں آ رہی ہیں تے پانی جڑا ہے نالے کی وجہ تو جلنے تو مطلب اس راستہ بند ہونے کی وجہ تو پھر روڈاں تے یا گلیاں وچ ایک سیلاب دا منظر پیش کرتا ہے. جی اصل ڈمپنگ گراؤنڈ ہے نا, اسی جھیل یا اس سائڈ در اسی کچرا نہ سٹنے. اصل جگہ جگہ پہ ڈمپنگ گراؤنڈ بنے دیں, ڈوئیاں خشکی ہو گیا, اور اس طرح 2-3 ڈمپنگ پوائنٹ ہیں اصل اسی اتنے جل کے. مقصد یہ ہے کہ ہوں بارشاں شروع ہو سن تسی یہ وسوخ نہ لا سکتے ہو کہ پانی روڑا تنا سی. نہ انشاءاللہ نہ سی. جی ناظرین, جس طرح چیف آفیسر برات النیر صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جس طرح اگر میں آپ کو بتاؤں ہری پور میں یا پورے ہزارہ بھر میں ایبٹ آباد کی بات کروں, کافی جو ہے جانی نقصان بھی ہوا. بچے بھی ان پانی میں جب پانی روڈوں پہ نکل آتا ہے, ان کے نالے وغیرہ بند ہونے کی وجہ سے پانی کو راستہ نہیں آتا, تو ایک روڈوں پہ گلیوں میں ایک سیلاب کا منظر پیش ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے کافی جانی نقصانات بھی ہوئے. اس طرح جس طرح بھی چیف آفیسر صاحب نے مین یہاں پر جو انہوں نے کہا گاربیج کا, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈمپ کرتے ہیں, اس پر مٹی ڈالتے ہیں, اس کو پراپر جگہ پہ پہنچاتے ہیں. تو بالکل ہمارا مقصد یہی تھا کہ آنے والے دنوں میں جیسے ابھی مونسون بارشیں شروع ہونے جا رہی ہیں تو ہم بھی دیکھیں گے ٹی ایم اے کی اس میں کیا کارکردگی ہے کہ اللہ کرے وہ منظر نہ پیش ہو جس سے پہلے یہاں پر گلیوں میں اور روڈوں پہ جو سیلاب کے منظر پیش ہوتے ہیں وہ نہ آئے. تو ہم ان سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ خود جائیں اور پورا ہر علاقے کو دیکھیں. تو اس طرح ناظرین ہم آگے جائیں گے. جی ناظرین, ہمارا پروگرام جاری ہے. ہم آج بات کر رہے ہیں ٹی ایم اے ہری پور میں. یہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹ میں جا کر ان کی کارکردگی یا عوامی شکایت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر محمد جاوید صاحب, تحصیل آفیسر انفراسٹرکچر. ہم ان سے پوچھیں گے, جس طرح کہ میں آپ کو بتاتا جاؤں ہری پور میں مختلف جگہ پہ مارکیٹس یا پلازے بننا یا اس طرح جو پرانا جو یہاں پر سیٹ اپ ہے یا شاپس ہیں یا پلازے ہیں کچھ بھی ہے, تو اس کو اپ گریڈیشن کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے ہری پور میں. کیونکہ اکثر اگر میں بتاؤں کافی پرانی دکانیں ہو چکی ہیں, ان کو آگے اپ گریڈ کرنا یا اس حوالے سے ہم پوچھیں گے کہ کیا ہری پور میں کیا ٹی ایم اے کیا کام کر رہی ہے. جی جاوید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد جاوید, ٹی او آئی ٹی ایم اے ہری پور. سر اس طرح ہے کہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ پرانی بلڈنگز کے بارے میں, اس میں سٹارٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری یہ پنیا چوک میں صدر بازار پلازا ہے, اور یہ تقریباً ہماری جو ہے 12.5 کنال جگہ ہے. اور ان شاپس کو آپ دیکھیں کہ بالکل یہ جو ہے نا بہت پرانے زمانے سے ہیں اور گرنے کے قابل ہیں ابھی. اور اس پہ ہم نے پلازا ایک ڈیزائن کیا ہے جس میں ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کیے ہوئے ہیں, اور اس کا ٹینڈر جو ہے 21 اپریل کو ہو چکا ہے, اور ڈسمنٹل کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے. ابھی ہم اس پہ پروسیس کر رہے ہیں, پرانی دکانیں جو ہیں وہ خالی کر کے, اور یہ ایک جدید پلازا ادھر بنے گا. جس طرح گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے کہ ایسٹ کریشن کے تحت آپ اپنی ٹی ایم اے کے لیے وسائل پیدا کریں کریشن کے, تو اس صوبائی حکومت کے ہدایت کے مطابق ہم نے اس پہ ڈیزائن کروایا. اور 6 فلور کا پلازا ہے, 6 فلور کا. اس میں 3 فلور میں پارکنگ ہے اور 3 فلور میں شاپس ہیں. چونکہ ہری پور میں پارکنگ کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, تو اس میں سر یہ جو ہے یہ آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ 12, 24, 36 کنال پہ پارکنگ ہوگی, کیونکہ 3 فلور ہیں جس پہ پارکنگ ہوگی, اور 3 فلور جو ہیں اس پہ شاپس ہوں گی. اس کے علاوہ ہم یہ سادات مارکیٹ ہے, یہ بھی آپ دیکھیں جی کہ بالکل جو ہے بوسیدہ بلڈنگ ہو چکی ہے, اور اس پہ بھی ہم نے ایک پلازا ڈیزائن کیا ہے, لیکن اس کے ہم ابھی سٹارٹ میں ہی ہیں, پروسیس کر رہے ہیں. اور پھر ہم جو ہے سرکولر روڈ پہ 1-2 جگہیں ہماری ہیں, پرانی جو ہے کوارٹر ہیں, ان پہ بھی ہم نے پروسیس شروع کیا ہوا, لیکن جو فردر کروائی ہے وہ تو جاری رہے گی. ابھی جو سٹارٹ ہے وہ ہم اس پہ لیں گے انشاءاللہ صدر بازار پلازے سے, اور یہ بڑا جدید پلازا ہوگا, اور ٹی ایم اے کا انکم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا. بالکل آپ نے جیسے بھی بات کی بوسیدہ شاپس ہوگی ہیں, پرانا ہوگی, لیکن اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو پارکنگ کے بھی حوالے سے آپ نے بات کی, تو بالکل ہری پور میں پارکنگ کا بہت بڑا ایشو ہے. اس پر اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ کتنے ٹائم میں یہ مکمل ہوگا؟ اور دوسری میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پرانے دکاندار وہاں پر آلریڈی کام کر رہے ہیں, جیسے کہ پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا کسی جگہ پہ جب ٹی ایم اے گورنمنٹ پراپرٹی سے اس کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے تو ان کو دوبارہ دینے کے لیے لاکھوں روپے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو یہاں پر آیا کیا جو آلریڈی جو کئی سالوں سے جو
یہاں پر آلریڈی شاپس لے ان کے پاس ہے تو ان کے لیے کیا وہ ان کو فری آف کاسٹ ہوگا یا جو موجودہ وقت ہے اس حوالے سے ان سے دوبارہ اس سے پگڑی وغیرہ جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ کیا جائے گا؟ سر اس طرح ہے کہ جو پرانے شاپس کیپرز موجود ہیں وہ 114 لوگ ہیں، 114 شاپس ہیں جو موقع پہ بنی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بھائی ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، ہم ان کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ صوبائی گورنمنٹ سے ہم مطلب ان سے کچھ پیسے کی نہ سر، پیسے جو ہے وہ صرف کنسٹرکشن کاسٹ لی جائے گی، ان سے پگڑی نہیں لی جائے گی، کنسٹرکشن کاسٹ جتنی آتی ہے وہ لی جائے گی، اور وہ ہم صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ کیس ٹیک اپ کیا بھی ہوا ہے، اور ان کے ساتھ مزید جو ہے ہم کر کے ان کو منظوری دلا کے جس آدمی کے پاس شاپس ہے ان کو شاپس دیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل ناظرین، یہ ہوئی بات یہاں پر انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہم نے جاوید صاحب سے بات کی، تو اس طرح ہم ابھی جائیں گے آگے ٹی ایم او ہری پور محمد عارف بلوچ صاحب سے بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، جس طرح کہ ہم نے بات کی یہاں پر ٹی ایم اے ہری پور کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہم گئے، تو پروگرام کے آخر میں ہم موجود ہیں ٹی ایم او ہری پور عارف بلوچ صاحب سے ہم پوچھیں گے، یا جس طرح کہ ہم نے یہاں پر مختلف اداروں میں اگر ہم بات کریں، جس طرح ہم حوالے ہزارہ میں مختلف جگہ بھی جاتے ہیں، عوام کی جتنی بھی یہاں پر ہم ان سے بات چیت ہوتی ہے وہ مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس میں اکثر وہ اداروں سے گلا کرتے ہیں، جس میں پولیس کی بات بھی وہ کرتے ہیں، وابڈا کی بات بھی وہ کرتے ہیں، ہر ادارہ۔ لیکن اسی سلسلے میں ہم آج جو عوامی جو شکایات یا عوامی ہم نے یہاں پر جتنے بھی پروگرام کیے ان میں جو تحفظات ٹی ایم اے کے حوالے سے ہیں وہ ہم ٹی ایم او صاحب سے پوچھیں گے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب۔ ٹی ایم او صاحب پہلے یہ بتائیں، آپ اس سے پہلے کہاں رہے اور ہری پور میں آپ کا کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ اس سے پہلے میں ٹی ایم او خانپور، ٹی ایم او بالاکوٹ، ٹی ایم او ایبٹ آباد، ٹی ایم او مانسیرا اور ڈائریکٹر جنرل کاغان ڈیولپمنٹ 30 رہ چکا ہوں۔ یہاں میری پوسٹنگ کو تقریباً 4 مہینے ہو چکے ہیں جی۔ تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں، جس طرح آپ کے علم میں ہے، مسائل کا تو لامتناہی سلسلہ ہے۔ بالکل، دیکھیں آپ یہاں پر 4 منتھ ہوئے ہیں آپ یہاں پر آئے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس سے پہلے بھی یہاں پر کافی ٹی ایم اوز گزرے ہیں، تو میں یہی جاننا چاہوں گا، جس طرح ابھی آپ نے مسائل، ظاہر بات ہے آپ کو بھی یہاں شکایت آتی رہیں گی کہ ہم بھی آپ سے رابطے میں رہتے ہیں، ہم آپ کو جو مسائل ہوتے ہیں ہم آپ کو ڈائریکٹلی بھی بتا دیتے ہیں، تو اسی حوالے سے جی ابھی جیسے میں اگر بات کروں یہاں پر ہری پور میں، جیسے گندگی کی بات کروں یا اسٹریٹ لائٹس کی بات کروں یا اور کافی جو ایشوز ہیں، یہاں تاجروں کو ایشوز ہو گئے ٹی ایم اے کے حوالے سے، اور مین جو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں نالے میں جو ابھی مونسون بارشیں جیسے شروع ہونے جا رہی ہیں، یہاں پر ایک روڈوں پہ یا گلیوں میں ایک سیلاب کا منظر پیش ہوتا ہے، تو کیا انتظامات ہیں؟ آپ یہاں پر ہیں، آپ نے کیا مسائل دیکھے اور کیا آپ نے اس پہ پیش رفت کی؟ آپ نے مونسون کا ذکر کیا ہے، تو ہم نے اس کے لیے پہلے سے ایک پلان بنا چکے ہیں جی، اور اس کے لیے جو شہر کے اندر مین جو نالے جا رہے ہیں جی، وہ ہم نے 1 مہینہ پہلے ہی ان کی مکمل طور پر ان کو صاف کیا ہے، اور یہ صرف نالے ڈرین کے نہیں ہے، اصل میں یہ ایریگیشن چینل ہیں جو شہر کے اندر سے گزر کے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، وہ ہمارا ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مونسون کنٹیجنٹ پلانٹ بھی ہم ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ابھی چند دنوں کے اندر بنائیں گے، چونکہ ابھی اس میں ٹائم ہے 1.5 مہینہ مونسون شروع ہونے میں۔ ویسے اس دفعہ متوقع یہ ہے کہ یہ مونسون 15 دن پہلے شاید شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ تیاریاں تو ہے، میں جو کہنے کا مقصد جس طرح بھی آپ نے کہا ایریگیشن ان کا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، لیکن یہاں پر نالوں جو ابھی تاجروں سے ہماری بات ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں یا پراپر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر گاربیج جو ہے اس کو ڈمپ بھی نہیں کیا جاتا، وہی کچرا اٹھا کے مختلف گلیوں میں یا نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، عوام بھی پھینکتی ہے، لیکن ٹی ایم اے کے ایسے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر بھی کہتے ہیں ٹائم پہ نہیں اٹھایا جاتا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ باقاعدہ اور ریگولر طور پر اس کو وہاں پر کچرا کو اٹھایا جاتا ہے۔ اگر کچرا ایک دن بھی نہ اٹھایا جائے تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اسمیل اور کتنی ہو سکتی ہے۔ اچھا بلوچ صاحب یہ بتائیں، آپ نے جیسے بھی کہا آپ کے 4 منتھ ہو گئے، میں اگر انفراسٹرکچر کی بات کروں، یہاں پر جو نئے جو کنٹریکٹرز آپ کے پاس گورنمنٹ کا آپ جو کام دیتے ہیں، ایک بجٹ نکلتا ہے، اگر جیسے میں عوام یہ بھی شکایت کرتی ہیں گلیاں بن رہی ہیں، نالیاں بن رہی ہیں، وہاں پر مٹیریل کا استعمال صحیح نہیں ہوتا، تو جب ہم نے اس پہ تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتاؤں ذرائع کے مطابق ہم جب تحقیق ہم نے کی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر 10 لاکھ کا ایک پروجیکٹ ہے تو وہ 5 لاکھ میں اس کو آپ
ठेका दे देते हैं कंट्रैक्टर को, आप वो काम दे देते हैं, वो कैसे अगर एक चीज़ पे मटेरियल 10 लाख आता है तो 5 लाख वो कैसे उसको अच्छी क्वालिटी में करेगा, दोबारा ख़राब ना हो। तो इसका क्या प्रोसेस है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट आगे देते हैं तो उसको कैसे उसका टेंडर करते हैं या क्या करते हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा, क्योंकि जो मैंने आपकी बात किया, आवाम की यही शिकायत है कि यहाँ पर अगर कोई काम शुरू होता है उसमें मटेरियल सही नहीं इस्तेमाल हो रहा, ये नहीं हो रहा, काम की पायदारी नहीं हो रही, वो काम टूट फूट का शिकार, पुल बन रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने इसमें दो बातें की हैं। एक तो आपने बताया कि वो मटेरियल सही नहीं इस्तेमाल हुआ, और दूसरे आप बता रहे हैं कि वो कम रेट पर दिया जाता है, 10 लाख का काम 5 पर दिया जाता है। चूँकि इसमें गवर्नमेंट का एक शेड्यूल है, शेड्यूल्स ऑफ रेट्स है, उसके मुताबिक ठेकेदार ने अपना बिड देनी होती है। क्योंकि ये गवर्नमेंट ने बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है, ई टेंडरिंग होती है, उसके मुताबिक तमाम ठेकेदार अपने ई बिडिंग के ज़रिए, ई टेंडरिंग के ज़रिए अपने रेट कोट करते हैं। उनकी लिबर्टी है कि वो, उनकी मर्ज़ी है कि वो शेड्यूल से अगर बिलो देना चाहते हैं तो हम उनको कतगन नहीं लगा सकते जी। अगर एक ठेकेदार लाख रुपए का काम 90,000 में करना चाहता है तो गवर्नमेंट तो यही कहती है कि ठीक है, हमें जो ऑफ़र दे, जो कम पैसे में करके दे तो ठीक है, हम उसको देंगे जी। तो उसकी भी एक लिमिट है, लेकिन उसका भी एडिशनल चार्ज से डिपॉजिट की जाती है, उसकी भी चेक एंड बैलेंस होता है। हमारा टेक्निकल स्टाफ मौजूद होता है, हमारे TY साहब हैं, ATY साहबान हैं, सब इंजीनियर साहबान हैं, वो उनका पीरियडिकली विज़िट भी करते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान भी, और उसके बाकायदा टेस्ट लिए जाते हैं, लैब टेस्ट होता है। सर बिल्कुल बात आपकी, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने कहा अगर 100 का है तो 90 में आप दे रहे हैं, इसमें ज़ाहिर बात है इनका जो कमीशन, ज़ाहिर बात है अगर उनका 10% या जो भी होता है कंट्रैक्टर का, लेकिन एक बंदा कैसे, मैं यही बात पूछना चाह रहा हूँ कि मटेरियल, अगर आप एक बंदा काम जो है वो 10 लाख का है, अगर वो 5 लाख में उसको कंप्लीट करता है, ज़ाहिर बात है उसमें फिर टैक्स वगैरह ये चीज़ें हटा के 2-3 लाख में वो कैसे उसको फिर, ज़ाहिर बात है वो फिर मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या आपने जैसे भी कहा कि हम बिल मंजूर करते हैं, उससे पहले इंस्पेक्शन सारी सब कुछ आप सेटिस्फाई होते हैं, टीम जाती है, मटेरियल सब चेक होता है, वो क्या होता है? जी, आपने इस तरह बताया ना कि 10 लाख का काम 2-3 लाख में नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बाज़ रेट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने ज़्यादा दिए हैं, वहाँ ठेकेदार को अगर मार्जिन नज़र आता है, शेड्यूल में बाज़ रेट ज़्यादा हैं, हो सकता है यहाँ पर वो कम हो, तो इस वजह से उनको जहाँ मार्जिन नज़र आता है, जिस तरह शिंगल रोड है उसमें मार्जिन ज़्यादा है, उसमें ठेकेदार बिलो 30-40% तक भी चले जाते हैं। अभी PCC रोड में मार्जिन नहीं है, वो इतने हमारे बिलो नहीं जाते, वो एट पार ही होते हैं तकरीबन इस तरह के। तो वो जहाँ पर ठेकेदार को मार्जिन नज़र आता है, उसको जो आपने कमीशन बताया, ठेकेदार कंट्रैक्टर प्रॉफिट जिसे कहते हैं जी, अगर उसको नज़र आता है कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है जी, अगर मैं बिलो जाकर भी और अपनी मशीनरी इस्तेमाल करके भी अगर मैं करोड़ निकाल सकता हूँ तो वो बिलो बिड देता है जी। लेकिन जहाँ पर बाज़ ऐसे आइटम हैं जहाँ पर जिनका रेट्स ही काफ़ी वो कम है, तो वहाँ पर PCC रोड स्पेशली, तो वहाँ पर मार्जिन नहीं होता, वहाँ ठेकेदार बिलो पर रेट नहीं देते जी। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह के आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बात की, जिस तरह हमें कुछ शिकायत थी, जिस तरह TMO साहब से ने हमने पूछा भी, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कोई काम हो रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का है चाहे कहीं भी है, तो उसमें मटेरियल सही नहीं यूज़ होता। वजह वही हम नाज़रीन को यही दिखाना चाह रहे हैं कि क्या तरीक़ेकार होता है, कैसे वो ठेके दिए जाते हैं, उस हवाले से बात की। जिस तरह उन्होंने सफाई की बात की, जिस तरह नाले, यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि मानसून बारिशों में अक्सर यहाँ पर अगर महलों में हम बात करें, रोड्स पर बात करें, पानी का एक सैलाब का मंजर हरीपुर में पेश होता है, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है आवाम को, जिस तरह के उन्होंने कहा कि पानी का इशू जिस तरह बारिश होती है तो नालों से ही वो गुजर के जाएगा। नाज़रीन के साथ जो है हम आगे भी जाएंगे, मुख्तलिफ जो इदारे हैं अगले प्रोग्राम में आप उनसे भी बात होगी। तो आज का जो प्रोग्राम था हमारा वो यही था कि हम TMA यहाँ पर जितने भी हरीपुर में इनके अंडर जो काम आते हैं उस हवाले से हम बात करें, आवाम को आगाह करें कि आवाम की जो शिकायत हमें मौसूल हुई थी वो हम यहाँ पर आकर इनसे पूछें, उनसे शेयर करें। नाज़रीन के साथ हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमा आपको इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।